ہر گھر میں ایک عورت ہوتی ہے جو روز روزہ رکھتی ہے اور ساتھ کے ساتھ کام بھی کرتی ہے، پر اس کا نام کسی لسٹ میں نہیں ہوتا۔ وہ سحری بناتی ہے پر آخری نوالا خود ٹھنڈا کھاتی ہے۔ وہ سب کے لیے افطار سجاتی ہے پر اس کے لیے اپنا عبادت کا وقت کہاں ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ان خواتین کے لیے ہے جو سمجھتی ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے پر وہ عبادت کر کے ثواب کمانا چاہتی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں میں ان عبادات کے طریقوں کی بات کروں گی جو کم وقت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ بھی رمضان میں تھک جاتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ عبادت نہیں کر پا رہی تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے۔ پارٹ 1، چینج دا ڈیفینیشن آف عبادت۔ ہم عبادت کو نماز، قرآن اور روزے تک ہی رکھتے ہیں، حالانکہ ہمارا دین ہر کام کو عبادت بنا دیتا ہے۔ جس کام میں ہم نیت کر لیں وہ نیت ہمارے ہر کام کو عبادت بنا دیتی ہے۔ کچھ اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، جیسے گھر میں لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ ان کے لیے افطاری بنا رہی ہیں اور انتظام کر رہی ہیں، ان کے آرام کا خیال رکھ رہی ہیں، اس کا ثواب۔ اور دوسرے لوگ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے ان کی افطاری کروانے کا ثواب۔ اپنے گھر میں صفائی اور دوسروں کے آرام کا بندوبست کر رہی ہیں، اس کا ثواب۔ سحری کے لیے اٹھ رہی ہیں اور دوسروں کو اٹھوا رہی ہیں، اس کا ثواب۔ اپنے بچوں کو اچھی نیت کے ساتھ پال رہی ہیں، ان کے پروان چڑھا رہی ہیں، اس کا ثواب۔ حضرت زید بن خالد سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ روزے دار کو، اور روزے دار کی ثواب میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 807۔ پارٹ نمبر 2، لٹل ایکشن اینڈ ہیوج ریوارڈ۔ روزے کی حالت میں رمضان میں چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے بھی چھوٹے چھوٹے وقتوں میں زیادہ سے زیادہ ثواب کمایا جا سکتا ہے، بنسبت اس کے کہ ہم تصویر جانماز بٹھا کے 1-2 گھنٹے کے لیے بیٹھیں۔ چھوٹے بچوں اور بہت سارے کام کے ساتھ یہ چیز پاسبل نہیں ہوتی۔ اب اس کی کچھ مثال لے لیتے کہ اب ہم یہ کام کیسے کریں۔ جیسے جب آپ کوکنگ کر رہی ہو تو اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں اپنے آپ کو چیلنج دیتی ہوں کہ جب تک میرا یہ سالن پکتا ہے آج میں 100 دفعہ پہلا کلمہ پڑھوں گی یا 100 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھوں گی، اس طرح سے۔ دوسری اگزامپل، جیسے جب آٹا گوندھ رہے ہیں تو 10 دفعہ استغفار پڑھنا ہے یا 100 دفعہ استغفار پڑھنا ہے۔ کپڑے دھوتے ہوئے کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، سونے سے پہلے 3 دفعہ قل اور درود شریف پڑھ کے سونا ہے، یا روزہ کھولنے سے پہلے آرام سے 10 سے 15 منٹ دعا مانگنی ہے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے ٹائم نکالنے کی وجہ سے ہمارے پورے دن کی جو مکمل عبادت ہوتی ہے ٹوٹل، وہ زیادہ ہم کر پاتے ہیں۔ اللہ کو آپ کا تھکنا بھی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں دن میں بہت کام ہوتے ہیں تو کچھ وقت عبادت کے لیے نکال لیا کرو۔ پارٹ 3، گلٹ آف ہوم میکر۔ ہم ہوم میکرز کو اکثر لگتا ہے کہ ہم اتنی عبادت نہیں کر پا رہے جتنے لوگ دوسرے کر رہے ہیں، 2 گھنٹے قرآن نہیں پڑھ رہے، 20 تراویح نہیں پڑھ پا رہے، اور کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ انرجی ہی باقی نہیں۔ یہاں ایک بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا کمپیریزن نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ کون کتنی ایفرٹ کر رہا ہے اپنے ٹائم میں سے نکال کے۔ جو عورت گھر سنبھال رہی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے۔ عورتوں کے لیے گھر کو سنبھالنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا اور بچوں کی پرورش کرنے کو جہاد کا نام دیا گیا ہے۔ جو فوجی بارڈر پہ جا کے جہاد کر رہے ہوتے ہیں اتنا ہی جہاد کا ثواب ملتا ہے گھروں کے کام کرنے سے، تو روزے میں اور رمضانوں میں اس کا ثواب 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ بات سمجھ گئے ہیں کہ جو ہمارے گھروں کے ہی کام ہیں وہ ہم نے اپنی خوش اسلوبی، خوش نیتی کے ساتھ سر انجام دینے کہ اللہ ہم سے خوش ہو۔ پارٹ 4، بیزی وومن رمضان پلان۔ اب یہاں پہ یہ عورتوں کے لیے نہیں، آدمیوں کے لیے بھی، ٹین ایجرز کے لیے بھی یہاں پہ ہے کہ کس طرح سے ہم رمضان میں پورا دن تھوڑا تھوڑا اعمال کر کے اپنی ذکر و عبادت کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے تھوڑے سے ٹپس میں آپ کو دیتی ہوں۔ یہ بہت ہی بہترین پلان ہے، یہ ایسا پلان ہے جو کہ پریکٹیکل ہے، جو کہ آپ امپلائی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے اور آپ بعد میں کر نہیں پائیں۔ سمپل ڈیلی پلان حاضر ہے۔ فجر پڑھنے کے بعد
ہم نے اپنا قرآن پاک کھولنا ہے اور 10 سے 15 منٹ اپنے قرآن کو پڑھنا ہے۔ ہم نے ادھر ہی جان نماز پہ بیٹھے یا بیڈ پہ بیٹھ جانا ہے، کیونکہ لوگ نماز پڑھنے کے بعد یا سحری کرنے کے بعد موسٹلی لیٹ جاتے ہیں۔ اس ٹائم کسی نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ اگر آپ دودھ پلانے والی ماں ہے تو اپنے بچے کو پکڑ کے دودھ پلاتے پلاتے آپ نے 10 سے 15 منٹ، ہو سکے 20 سے 30 منٹ آپ نے قرآن پڑھنا ہے۔ دوسرا، کچن کے اندر جب آپ کام کر رہے ہو تو اپنا ذکر کریں، کیونکہ اس میں آپ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، آپ بار بار موو کر رہے ہوتے ہو، اٹھ رہے بیٹھ رہے ہوتے ہو، آئی کی موومنٹ مسلسل جاری ہوتی ہے۔ تو آپ نے زبان سے ذکر کرنا ہے، زبان سے زیادہ ذکر کرنا ہے، کہ ٹائمر لگا لیں 10 سے 15 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا، اور مسلسل ذکر اور اذکار کرتے رہیں۔ عصر کی نماز سے پہلے ایک دعا لسٹ بنا لیں، کیونکہ موسٹلی ہوتا ہے ہم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کچن میں جا کے دوبارہ کچن کے کام شروع کر لیتے ہیں، تو اپنی ایک دعا لسٹ بنا لیں، چاہے وہ لکھ لیں، چاہے اسکرین شاٹ لے کے اس کا ایک علیحدہ فولڈر بنا لیں، یا ایک پلے لسٹ لگا لیں۔ عصر سے پہلے آپ نے ایک دعا لسٹ بنانی ہے اور اس کو آپ نے دعا کرنی ہے ساتھ کے ساتھ۔ مغرب سے پہلے یا روزہ کھلنے سے پہلے آپ نے ٹھیک 10 منٹ پہلے بیٹھنا ہے۔ آپ نے کوئی بھی ایک سورت اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے۔ سورت چھوٹی پڑھنی جس کو آپ 5 منٹ لگے پڑھنے میں، چاہے سورہ یاسین ہو، ہر کسی کے اسپیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں، رک رک کے دعا مانگیں اور استغفار کریں۔ سونے سے پہلے مجھے وہی پسند ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا ہے، کہ آپ کو 3 دفعہ کل، 3 دفعہ تیسرا کلمہ، 3 دفعہ پہلا کلمہ، 10 دفعہ درود ابراہیم اور 10 دفعہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ اتنا کچھ پڑھنے کے بعد آپ کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ اگر آپ کو یہ ٹائم زیادہ لگتا ہے، آپ 5 منٹ کر کے بھی یہ ساری چیزیں سر انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ رمضان پرفیکشنزم کا نام نہیں ہے، رمضان ہمیں روٹین کے اندر واپس لانے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوبارہ سے کنیکشن کو بحال کرنے اور مضبوط بنانے کا نام ہے۔ اگر آپ ایک پیزی ہوم میکر ہیں اور آج سے آپ نے یہ نیت کر لی ہے، تو کمنٹ میں لکھیے کہ میرا ہر اچھا کام ایک عبادت ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں ان بہنوں کے ساتھ جو تھک جاتی ہیں پر رکتی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو قبول کرے اور اسے ہمارا جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔ امید ہے کہ ہم سب کا رمضان اچھے طریقے سے گزرے۔